مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام اور احسان ہے، پروردگار عالم نے ہم سب کو دین ایمان کی عظیم دولتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور بات بھی یہ ہے بھائیو، انسان کو جہاں جس وقت جو نعمت ملے اسے اس وقت اس کی فوراً قدر کرنی چاہیے۔ قدر کرنے والوں کی بڑی قدر ہوتی ہے اللہ کے پاس بھی، ناقدری کرنے والوں کی اللہ کے پاس بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت جس کو جس عمل کی توفیق دیا اس کو فوراً اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سابقو، یعنی تم مسابقہ کرو، دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف، الی خیر من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ تم دوڑ لگاؤ ایسی نیکی کی طرف اور خیر کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر، اس کی طرف دوڑ لگا۔ دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جس کو جس وقت اللہ تعالیٰ جس نیک عمل کی توفیق دے اس کو وہ عمل کر ڈالنا چاہیے۔ اب کا عمل آج پر اور آج کا عمل کل پر ڈال دینا، یہ اس کے غفلت اور سستی کی علامت ہے، اور توفیق ملتے ہی عمل کر لینا یہ اس کے سعادت مندی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جذبہ دل میں ڈال دیا تو عمل کی فکر فوراً کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ ہم سب عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہماری عادتیں ٹال مٹول کی ہوتی ہیں۔ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کو بعد میں کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب کی بات کو آج پر اور آج کی بات پر کو کل پر ڈالنا یہ سستی کاہلی کی علامت ہے، اور اب توفیق مل گئی اور ابھی عمل میں لگ گئے یہ بندے کے صحیح ہونے کی علامت ہے کہ بھئی توفیق مل گئی اور عمل کرنے میں لگ گئے۔ لہٰذا فکر اسی بات کی ہونی چاہیے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے نیکی کے کاموں میں دوڑ لگایا کرتے تھے اور اب کی باری کل پر نہیں ڈالا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے، کھجور ان کے ہاتھ میں تھی، اور ادھر اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہا تھا۔ وہ صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں رہوں گا؟ فَأَيْنَ أَنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي الْجَنَّةِ، اگر تم شہید ہو گئے تو تم فوراً جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث میں ہے فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ، ان کے ہاتھ میں جو چند کھجوریں تھیں انہوں نے اس کو کھانا بھی گوارا نہیں کیا، وہ کھجوریں وہی ڈال دی، کھجوریں وہی ڈال دی اور بس اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یعنی ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ فوراً جنت میں جانا ہے، تو اب بات فکر کس بات کی؟ ہاتھ میں کی کھجور کھانا بھی گوارا نہیں کیا، ہاتھ میں کی کھجوریں ڈال دی اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔
یہ صحابہ کا جذبہ تھا، نیکیوں میں مسابقت، بڑھنا، آگے چلنا، بس یہ ترتیب رہی ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ اللہ کی نسبت پر جان لگانا، مال لگانا، وقت لگانا، صحابہ کا ہمیشہ یہ جذبہ رہا۔ بڑی اہمیت دیا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی عمل کا موقع عنایت فرمایا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وہ عمل کر کے بتایا، باضابطہ کر کے بتایا، ترتیب کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز کا سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر چار زانو ہو کر بیٹھتے تھے اور تسبیح پڑھ لیا کرتے تھے، کچھ ذکر و اذکار ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج عصر کی نماز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اپنے معمولات کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کے بیچ میں سے نکل کر آپ اپنے حجرہ انور میں تشریف لے گئے، اور حجرے میں تشریف لے جا کر پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام اسی تیزی کے ساتھ آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ سارے صحابہ کو تعجب ہوا، یہ کیا بات ہے، ایسا عمل اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا، آج ایسی شکل کیوں پیش آئی؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس استعجاب کو دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں میرے یہ عمل پر تعجب ہو رہا ہے، لیکن بات یہ تھی کہ مجھے ابھی فوراً یاد آیا کہ گھر میں کچھ سونا یا کچھ مال رکھا ہوا تھا، دل میں یہ بات آئی کہ یہ ایسا ہی رہ جائے گا، تو میں نے فوراً جا کر اس کے صدقہ کرنے کی ترتیب بنا کر آ گیا کہ اس کو جلدی سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے، کہیں ہمارے گھر میں پڑا ہوا نہ رہ جائے۔ اور سارے صحابہ کو اس کے ذریعے سے ایک پیغام دیا کہ مسابقت الی الخیرات، مسارعت الی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا جذبہ دل میں پیدا فرما دے، فوراً وہ نیکی کر ڈالنا چاہیے، آج کا کل پہ نہیں ڈالنا چاہیے، جس وقت جس کو جس بات کا خیال آئے بس وہ عمل کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زندگی بھر یہی معمول رہا، جہاں جب جس کو جس عمل کی توفیق ہو جایا کرتی تھی وہاں بس وہ عمل کر ڈالتے تھے، اس میں بالکل پس و پیش نہیں کیا کرتے تھے اور فوراً عمل کرتے تھے۔ آپ حیرت کریں گے، ایک موقع پر پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ آپ نے کئی اعمال ایک ساتھ پوچھے، ایسے اعمال کہ آپ حیرت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ آج نماز جنازہ کس نے پڑھی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج صدقہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے صدقہ کیا ہے۔ آپ نے جتنے سوالات کیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول میں نے کیا ہے، یعنی کوئی عمل بچا ہی نہیں، سب میں نے کر ڈالا ہے، مجھے جس کا موقع ملتا گیا اللہ کے رسول میں کرتا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص میں یہ ساری صفات اکٹھی ہو، جمع ہو جائے، بس جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت ہی مانے ہیں۔ یہ آپ نے ابھار پیدا فرمایا، توجہ دلائی سب کو، اور یہ صحابہ کا عمل اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل یہ ہوا کرتا تھا۔
یعنی صحابہ کو کوئی عمل کا موقع مل جائے فوراً کر ڈالتے تھے. آپ ہم سب دیکھیے، آج مثلا ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم یہی سمجھیں گے ہم نے نماز بہت بڑا عمل کر لیا، لہذا اب ہماری تلاوت نہیں ہوگی. تلاوت کر لیا تو تسبیح نہیں ہوگی، تسبیح کر لی تو دعا نہیں ہوگی، دعا کر لی تو صدقہ خیرات نہیں ہوگا. ہم 10 اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ایک عمل تو کر لیا ہے، اب دیکھا جائے گا بعد کا بعد میں. اور وہاں یہ بات ہوتی تھی وہی تو عمل کرنا تھا، بس اس کو غنیمت جان لیتے تھے اور فوراً عمل کی تیاری. سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ مسارعت الی الخیرات اور مسابقت الی الخیرات. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. تم ایسی جنت کی طرف مسارعت کرو، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ. آج وہ جذبے ہمارے بھائیوں بالکل. ہاں، اس کے بالمقابل اگر ہم کو نیکی کے بجائے کہیں گناہ کا موقع مل جائے پھر تو کیا کہنے، جس گناہ کا موقع مل جائے بس وہ ہم سے ہو رہا ہے. آپ توجہ فرمائیے اس پر. جس گناہ کا جہاں موقع مل جائے وہ گناہ ہم سے وہاں ہو رہا ہے. گناہ میں کوئی پس و پیش ہمیں نہیں ہے، جبکہ نیکیوں میں ہماری پس و پیش ہو رہی ہے. اور گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں گناہ اسے نظر آئے فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں گناہوں میں دوڑ. یہ دور اس بات کا نظر آتا ہے کہ لوگ گناہوں میں دوڑ لگا رہے ہیں. کس کے گناہ زیادہ؟ کرے گناہ اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں اب کیا رہا ہے. لوگ گناہوں کو اپنا کمال اور ہنر سمجھ رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں میں لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. گناہوں میں دوڑ لوگوں کی لگتے رہ رہی ہے. حکم تھا نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، حکم تھا نیکیوں کی فکر کرو، حکم تھا نیکیوں کی طرف توجہ کرو. اور نیکیوں سے سارا ذہن ہٹ گیا، نیکیوں کی فکریں دور ہو گئی، نیکیوں کی طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں. اور گناہ کا جہاں موقع مل گیا بس گناہ میں مبتلا کر بیٹھ رہے ہیں. کتنے گناہ تو ایسے ہیں اس وجہ سے چھٹے ہیں کہ ہم کو گناہ کا موقع نہیں ملا، ورنہ وہ گناہ چھوٹتے بھی نہیں تھے. اتنے ہم نے گناہ کر ڈالے. اور کتنی نیکیاں ایسی ہے کہ نیکیاں وہ بالکل ہمارے آگے پیچھے دوڑ رہی ہے کہ بھئی تم یہ نیکیاں کر ڈالو، لیکن بالکل توفیق نہیں ہو رہی ہے. تو بھائیوں، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں مسارعت کرنا، جلدی کرنا، یہ سعادت مندی کی علامت ہے. اور نیکیوں سے پیچھے ہٹتے رہنا یہ بدبختی کی علامت ہے، ہمارے لیے نقصان کی علامت، کھوٹ کی علامت. جب ہمارے ذہن میں کوئی بات آ جائے فوراً کر ڈالنا چاہیے. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے دل میں آ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے. دیکھیں گے نماز کے بعد نہیں، کر ڈالو. دل میں آیا جیب میں 100 روپے 50 روپے ہے، صدقہ کر دینا چاہیے، کر ڈالو. سوچو مت کہ کل دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، نہیں، بلکہ ابھی دل میں آیا آپ اس نیت سے ایک جیب سے نکال کر دوسرے جیب میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ تو مغفرت کے لیے وہ ذات ہے جو چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش فرماتی ہے اور بس نیکیوں پر اجر و ثواب اللہ عطا فرمانا چاہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں، آپ حیرت کریں گے، حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کے جیب میں 100 کا 500 کا 1000 کا نوٹ تھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے وہ نظر نہیں آیا، میں نے پیسے جیب میں رکھا تھا. عجیب بات ہے، اللہ کی شان دیکھیے، جیب میں ہاتھ ڈالا اور نظر ہی نہیں آیا. تو آپ دیکھیں گے کہ دل میں ایک چبھن محسوس ہوتی، ارے میرے پیسے کہاں چلے گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد ذرا اچھی طرح سے دیکھا تو وہ کسی سائٹ میں تھے، پیسے جیب میں ہی تھے.
کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بندے، تیرے دل میں جو ایک سیکنڈ کے لیے چبھن محسوس ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غیور ہے کہ اس پر وہ اتنے پیسے تجھے صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پیسے کے پیسے جیب میں رہے، بس یہ چبھن کیوں ہوئی، اس پر پیسوں کا ثواب مل گیا، صدقہ تو بعد میں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جہاں جس بات کی توفیق دے بس وہ عمل کر دینا چاہیے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں بات ایسی آتی ہے ذہنوں میں ان کے، آج صلاۃ التسبیح پڑھ لینی چاہیے، کئی مرتبہ یہ خیال آیا، لیکن پھر یہی سوچتے رہے ارے ابھی جمعہ کا دن آنے والا ہے، شب برات آنے والی ہے، شب قدر آنے والی ہے، آج بہت تھکان ہے، دل میں خیال آیا پڑھ ڈالنا چاہیے تھا، کیوں نہیں پڑھا؟ اب دیکھو سال بھر نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کا خیال دل میں آنا، دل میں نیکیوں کا خیال پیدا ہونا، دراصل یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ خیال جو ہے یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اب آنے والے مہمان کی قدر کرنا یہ میزبان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے آتے ہی فوراً اسے پانی پیش کر دیا، بستر بچھا دیا، بیٹھنے کی درخواست کر دی، اس کا دل لگے گا، وہ ٹکے گا۔ اور اگر یہ ایسا لاؤبالی بن گیا، مہمان آ کے کھڑا رہا، نہ پانی کے لیے پوچھ رہا ہے، نہ بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے، نہ خیر خیریت معلوم کر رہا ہے، تو وہ مہمان اپنے الٹے پیر واپس ہو جائے گا کہ اس کو لگتا ہے میری ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ مثال سمجھی ہے، بس یہی معاملہ نیکیوں کا ہے۔ جب دل میں نیکی کا خیال آئے کر ڈالنا چاہیے فوراً، مہمان آیا پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، یعنی آپ کو بھی نیکی کا خیال آیا، سبحان اللہ کہنا کہہ ڈالو، صدقہ کرنا کر ڈالو، نماز پڑھنا پڑھ ڈالو، نیکی کا کام کرنا ہے کر ڈالو، آپ کے دل میں جو نیکی کا جذبہ آیا کر ڈالو۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے، تو وہ مہمان الٹے پیر واپس چلا جائے گا، اس کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں۔ وہ توفیق دل میں باقی نہیں رہتی ہے جو خیال لے کر آئی تھی۔ ہمیشہ اور ہر وقت بھائیوں ان باتوں کا خصوصی طور پر پاس لحاظ اور خیال مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ مجھے جس وقت جس عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دے فوراً میں کر ڈالوں گا، اور کر ڈالنا چاہیے۔ البتہ گناہوں کا موقع مل جائے بس فوراً رک جانا چاہیے، نیکیاں تو فوراً کر ڈالیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیکیوں کا موقع تو مل گیا لیکن کر نہیں بیٹھتے ہیں، دوپہر سے دیکھیں گے، شام میں دیکھیں گے، آئندہ کل دیکھیں گے۔ بات یہ ہے، پہلی بات تو آئندہ کل کی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، دوسری بات اگر آئندہ کل مل بھی جائے تو معلوم نہیں ایک نیک جذبہ میرے دل میں باقی بھی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ کتنے ہی ایسے عزم ارادے کیے گئے، بھول گیا آدمی۔ اسی لیے حدیث پاک میں تو عجیب و غریب بات ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المرء خیر من عملہ، آدمی کا کسی اچھی بات کے بارے میں نیت کرنا، صرف ارادہ کرنا، یہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کرنا، خیر من عملہ، اس پر عمل کرنے سے بھی بہتر ہے۔ عزم ارادہ تو ابھی اور اسی وقت کر سکتا ہے، عمل کی باری بعد میں آنے والی ہے، جب عمل کا موقع آئے گا تب دیکھا جائے گا، جب عمل کا موقع آئے گا تب دیکھا جائے گا، عمل تو بعد میں ہوگا، لیکن نیت ابھی کر سکتے ہیں، کر ڈالنا چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگ ابھی نیت کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ اب جو ہے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، میری آج سورہ کہف کی تلاوت نہیں ہوئی، اب انشاءاللہ میں نماز جمعہ کے بعد سورۃ الکہف کی تلاوت کروں گا۔ درود پاک کا آج جمعہ کے دن کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، میرے آج درود پاک نہیں ہوئے ہیں، کم از کم مجھے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، آج انشاءاللہ میں اپنے درود پاک کا معمول پورا کر لوں گا۔ عصر کے نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور میری عادت نہیں ہے پڑھنے کی، آج کی عصر سے انشاءاللہ 80 مرتبہ میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھنے کا اہتمام کروں گا۔
بس اپنے عزم میں اس کو رکھ لینا چاہیے۔ مجھے صدقہ کرنے کی عادت نہیں ہے، آج بس مجھے کچھ پیسے نکالنے ہیں، رکھنے ہیں، دے دینے۔ ابھی جیسے جمعہ کی نماز کے موقع پر ہوتا ہے ایسا کہ یہاں ہمارے سامنے سے وہ مسجد کے ذمہ دار آتے ہیں، اب ہمارے دل میں یہ بات ہوتی نہیں ہے، حالانکہ دل چاہتا ہے مگر پہلے سے نہ تیاری ہے نہ ارادہ ہے، بس اپن بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلے سے ہم عزم ارادہ کر آئیں کہ میں مجھے 150 روپے اس میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، بس تیاری کرتے رہیں، ڈال دیں، ایک جذبہ ہے، آج اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہمارا کب کا کہاں کیا ہوا عمل اللہ کے پاس بہت زیادہ باقیات صالحات، یعنی باقی رہنے والی نیکی کس طرح بن کر رہے گا کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ نیکی کا جہاں جو موقع ملے بھائیوں کر ڈالنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو جہاں جس نیکی کا موقع ملے بس اپنی نیکیوں میں لگ جائے، نیکیاں کر ڈالے۔ نیکیاں کرنا بہت بڑا عمل ہے، اس کے ارادے رکھنا، تو اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے نیت المرء خیر من عملہ، بندے کا نیکی کا نیت کرنا خیر من عملہ، اس پر عمل کرنے سے بھی بہتر ہے۔ آدمی عمل جب کرے گا تب کرے گا، نیت تو ابھی کر سکتا ہے، اور نیت پر اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نیت کرنے پر بھی اتنا اہمیت کا حامل ہے، صرف نیتوں پر فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث میں وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا، دو لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، دو لوگوں نے جھگڑا کیا، جھگڑا کرنے کے بعد دونوں جھگڑ رہے تھے اور دونوں کا جھگڑا ہوا، دونوں کے جھگڑے میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، مار ڈالا، ایک بچ گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مرنے والا مارنے والا دونوں دوزخی ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے یہ بات کو سن کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ مارنے والا دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو مر گیا ہے وہ مر گیا، پھر بھی وہ تو شہید ہونا چاہیے، وہ جہنم میں کیوں؟ وہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی یہی بات تھی۔ آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جو شخص مر گیا اس کا ارادہ بھی تو اپنے مارنے والے کو مارنے ہی کا تھا، یہ اور بات ہے کہ پہلے والے کا بس چل گیا، اگر اس کا بس نہ چلتا تو یہ اپنا بس چلا لیتا۔ اس وجہ سے دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مار ڈالنے کی تھی، اس نیت کی وجہ سے دونوں جہنم میں جائیں گے، بری نیت کی وجہ سے دونوں دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور آدمی نیت کر لے، آج نیت کر لے یا اللہ یہ جہاں مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں اللہ یہ دواخانے میں پریشان ہیں اور کتنے محتاج ہے یہ پائی پائی کے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے علاج و معالجے کی صورت بن جائے، یہ اور اس جیسے، اللہ میرے بس میں اگر ہوتا تو جتنی دولت آپ نے دی ہے یہ میں سب لگاتا، لیکن میرے بس میں اللہ ان کے علاج و معالجہ نہیں ہے، لیکن نیت کر رہا ہے اللہ ہوتا تو میں کر ڈالتا۔ تو آپ علاج معالجہ جب کرائیں گے تب کرائیں گے، لیکن آپ کے نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب آپ کو عطا فرما دیا ہوگا۔ نیتیں کرنے پر، ارادے کرنے پر، نیکیوں کے جذبے کی قدر کرنا چاہیے۔ جس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت جس نیکی کا خیال پیدا فرما دے اس میں قطعاً ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی خوبی کی بات ہے، بڑی بات۔ فکر کرتے رہو بھائیوں نیکیوں کی، اور نیکیاں کرنے کے عزائم ارادے ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ جس وقت جن باتوں کی توفیق ہو جائے وہ کر ڈالنا چاہیے۔ مثلاً اب آپ یہاں سے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ابھی سنت کے مطابق پوری نماز پڑھوں گا، سنت کے مطابق مجھے مسجد سے باہر نکلنا ہے، جتنا مجمع آیا ہے
بس ابھی نیکی کر سکتے ہیں کہ نکلتے وقت مجھے بایاں پیر ڈاوا پیر پہلے باہر نکالنا ہے، چپل جوتا سیدھے پیر میں پہننا ہے، یہ نیکی ہے، میرے نبی ایسا کرتے تھے۔ میں یہ بات اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ باقی نیکیاں تو گھر میں جا کر کریں گے، آپ مسجد میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہ ساری نیکیاں کر سکتے ہیں۔ کوئی راستے میں اگر ایمان والا بھائی مجھے مل جائے، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں گا، میں راستے کے ایک سائڈ سے چلوں گا، راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز اگر نظر آئے میں اپنے ہاتھ سے پیر سے اسے ہٹانے کی فکر کروں گا، اپنے گھر میں جاتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں گا۔ اب یہ نیکی کے جذبے آپ نے پیدا کر لیے، آپ عمل کرنا شروع کر دو، کل سے کریں گے بعد میں دیکھیں گے، نہیں، یہ ٹال مٹول ہے، یہ سستی قائلی ہے، یہ اللہ کا مہمان آیا تھا، آپ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کیا، وہ چلا جائے گا۔ نیکی جب دل میں آئے تو اس کو ٹھہرا دو، رکھ دو، اپنے ساتھ باندھ دو اس کو، ورنہ وہ جذبہ زیادہ دیر تک ٹھہرتا نہیں ہے، پھر ختم ہو گیا، نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکیوں کے بارے میں جلدی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کا دور آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ جب فتنوں کا دور آئے گا تو نہ نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا نہ نیکی کر سکو گے۔ وہ دور دجال کا ہوگا، اور اس زمانے میں نہ نیکی کی توفیق ہوگی نہ بندہ نیکی کر سکے گا۔ آج بولو کون سی نیکی ہے جو آپ نہیں کر سکتے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم چاہ کے بھی کر نہیں پا رہے ہیں۔ آج موقع دیا ہے اللہ نے، فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری مدد فرمائے، ذلت رسوائی سے اللہ حفاظت فرمائے، حق کاموں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناحق سے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے۔